إن الحمد لله حمدا شاكرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحدیث۔ ہر قسم کی اچھی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑھائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خواتین، مائی بہنوں، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی اور اسی طرح صحیحین کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رمضان کا یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کو واضح کیا گیا ہے۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو رمضان کے آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکیڑ دیا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، رمضان کی آمد ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، جہاں جس کسی مقام پر بھی مسلمان اور اہل ایمان رہتے بستے ہیں، ہر ایک کے دل میں خوشی کی نوید ابھر رہی ہے، ہر ایک جگہ پر ایک بشارت سننے کو مل رہی ہے کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان آ رہا ہے۔ محترم حاضرین، یہ وہی بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے جس مہینے کی آنے سے قبل تقریباً 6 ماہ قبل ہی اسلاف کرام، صحابہ عظام دعائیں کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان،
اللہ تو ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اللہ تو ہمیں رمضان میں لوٹا دے، کیونکہ وہ جانتے تھے، انہیں علم تھا کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کی ابتدا ہی سے، یا جس مہینے کی آمد پر، یا جس کے استقبال میں اللہ رب العالمین آسمانوں میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر کئی گنہگاروں کو بخش کر، کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرا کر جنتیوں کی لیسٹ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے رچ بس جاتا ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کے طور پر یہ کہا کہ اتاکم رمضان، تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کی عبادتیں برکتوں والی، اس میں کی جانے والی ریاضتیں برکتیں والی، اس میں کیا جانے والا عمل صالحہ یہ بڑی برکتوں والا۔ گویا کہ ایک دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ وہ نام، وہ نشان، وہ پہچان، جو اوقات، وہ مقامات، وہ جگہیں جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے کو علماء نے وقت سے تعبیر کی، رمضان کا ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ اللہ کے پاس بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی رات بھی، اس کا دن بھی، اور اس کے لیل و نہار بھی، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ بھی، کیونکہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، انصاریہ خاتون کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے انصاری بہن، کیا تم ہمارے ساتھ حج میں جانا پسند نہیں کرو گی؟ تو انصاری خاتون رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں کہ ہمارے پاس 2 اونٹ رہتے ہیں، ایک پر میرے شوہر اور میرا لڑکا نکل چکے ہیں، اور دوسری جو سواری ہے وہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے پانی لانا، سودے وغیرہ لانے کے لیے ہم نے اسے بچا رکھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو تمہارے لیے میں کہتا ہوں اذا جاءکم رمضان، جب تمہارے پاس رمضان آ جائے کہ فاعتمری، کہ تم عمرہ کرو، فإن عمرہ فی رمضان، کیونکہ رمضان میں کیا جانے والا عمرہ تعدل حجتاً، اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معی، گویا کہ عمرہ جو بقیہ سال کے 11 مہینوں میں عمرہ ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا پیسہ لگائیں، کتنی محنت لگائیں، کتنا وقت لگائیں، لیکن وہی عمرہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرے سے ہٹ کر یہ حج میں بدل جاتا ہے، تعدل حجتاً، سونے پہ سہاگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا معی، جی وہ بھی میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی لوٹا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن رمضان میں کیا جانے والا وہ عمرہ اور اس عمرے کی برکت رمضان کے بدولت حج اور حج سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں تم سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ جی یہود و نصارہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ جب کوئی بندہ پورے عزم کے ساتھ سحری کھاتا ہے، اس کے کھانے میں برکت، اس کے اٹھنے میں برکت، اس کے بیدار ہونے میں برکت، یہ پورے کا پورا وقت جو ہے برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ، اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں، بڑی شدت سے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینے کی آمد کی جیسے ہی نوید اور بشارت ملتی، اسلاف کے بارے میں آتا ہے، محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے ہی سے وہ اپنے درس دروس کے حلقات بند کر دیتے، یہ کہتے ہوئے بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ آ رہا ہے، رب سے قریب ہونے کا مہینہ آ رہا ہے، جہنم سے بچاؤ کا مہینہ آ رہا ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 11 مہینے ہم پڑھتے پڑھاتے رہے، سنتے سناتے رہے، روزمرہ کے کام سے جڑے اور اسی میں مشغول اور مصروف رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینہ آئے اور بڑی تیزی سے چلا جائے، ہمیں خبر تک بھی نہ ہو۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ یہ بڑا عظمتوں والا کیسے ہوتا ہے؟
اور اس کے بارے میں یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے زمین تک ساری کی ساری کائنات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، آسمان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ جنت جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے اپنے ہاتھوں سے سجایا، وہ جنت کی خوشبو، وہ جنت کی رحمت اور وہ جنت کی عظمتیں اس رمضان کے مہینے میں نچھاور ہوتی ہیں اور وہ زمین پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آسمان میں تو تبدیلی ہو گئی، آسمان میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَرَدَتُ الشَّيَاطِينِ وَالْجِنِّ، کہ وہ جن اور وہ شیاطین جن کی پیدائش یا جنہیں جنت سے نکالے جانے کے بعد جس شیطان نے اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تو نے مجھے جنت سے دھتکارتے ہوئے نکال دیا تو نکال دیا، اور تو نے مجھے ذلیل کیا، میں ذلیل ہو گیا، لیکن میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ مجھے بس اتنی اجازت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، رائے حق سے ہٹاؤں، نمازی سے بے نمازی ثابت کروں، دیندار سے بے دین بناؤں، کم از کم اس چیز کو مہلت دے تاکہ میں یمین شمال فوق کہ ان کے آگے سے پیچھے سے ارد گرد ہر جانب جاؤں، انہیں بہکاؤں کسی نہ کسی طرح اور انہیں جہنمی بنا کے چھوڑو۔ تو محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے شیطان کو اجازت دے دی، سال کے 11 مہینے بے نمازی رہتا ہے، مسجد سے دور رہنے والا مسجد سے دور ہی رہتا ہے، دین سے دور رہنے والا دین سے دور ہی رہتا ہے، اللہ سے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون طور طریقوں سے دور رہنے والا دور ہی رہتا ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم اور ایک قانون، ایک اصول یہ بنایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے جنات اور شیاطین کو جھکیٹ دیتا ہے، صفدت الشیاطین والجن، جن اور شیاطین کو جھکیٹ دیتا ہے تاکہ نمازی بن سکے۔ اسی کی بدولت، اسی کی عظمت اور اسی کا بہترین عطیہ ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی شرابی بھی، کبابی بھی، جواڑی بھی، بے نمازی بھی، بے دین بھی صف اول کا نمازی نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا، ایک قانون بنا دیا لوگوں کو دین سے قریب ہونے کے لیے۔ تو محترم حاضرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیف تستقبلون رمضان، کہ ابن مسعود تم صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ کہا ما کان احدنا یجرؤ، کہ ہم میں کا ہر ایک جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتا تو سب سے پہلے وہ اپنے دل کو پاک کرتے، غلاظت سے، عداوت سے، گندگی سے، ایک دوسرے کے بارے میں حقد، کمینگی سے کہ جو ہمارے دلوں میں ناپاکی ہے، سب سے پہلے چاند دیکھتے ہی عزم کرتے کہ ہر ایک کی غلاظت کو ہم دور کرتے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ تمام تاریخ کو جاننے کے بعد اس حدیث کو لکھا کہ ان تمام احادیث میں یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ آپ نے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور آ کر تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ شخص ایک مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان سے بات چیت کو ترک کر دے، یا اس کے بارے میں برائی، حسد، کینہ کپٹ کو پالے، تو ایسا دل رکھ کے جینے والے بندے کے اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی سنت تھی، اسلاف کی عادت تھی، جیسے وہ رمضان کا چاند دیکھتے سب سے پہلے اپنے دل کا صفایا کرتے، یہ کہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سارا رمضان تراویح کا اہتمام کروں، ذکر و اذکار کی پابندی کروں، نماز کی پابندی کروں، روزوں کا اہتمام کروں اور صدقات و خیرات بہتر سے بہتر انداز سے ادا کرتا رہوں، پھر شوال کا چاند بھی دیکھ لوں
اور میں اس خوش فہمی میں بیٹھ جاؤں کہ میرے اعمال قبول ہو گئے، میری نیکیاں قبول ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہباء منصورا کہتے ہوئے اللہ کل روز قیامت کہے کہ تو نے بہت سارے اعمال کیے، بہت ساری نیکیاں کی، روزے رکھا، نمازیں پڑھی، دیگر اعمال تو نے انجام دیے، لیکن عمل کرتے کرتے تو نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ اس عمل کو کیسے بچایا جائے۔ عمل کرنا کمال نہیں ہے، نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، لیکن نماز کی حفاظت کمال ہے، نماز کے بچاؤ کی فکر یہ اہمیت رکھتی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مدینے سے دمشق کی جانب تشریف لے کر گئے اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دمشق تشریف لا رہے ہیں، تو گویا کہ جمع غفیر جمع ہو گیا۔ پہلے دن آئے شیخ محترم، گویا کہ آپ کو تھکان تھی، معذرت کیے، وہ دن آپ درس نہیں دیے، بلکہ دوسرے دن آپ نے درس کے لیے جیسے ہی تیار ہو کر آئے تو سارے مجمع کو دیکھا، جمع غفیر کو دیکھے اور آپ کھڑے ہو گئے صحیح سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ لوگوں سے اس پورے مجمع سے میں مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر اس پوری جماعت کے اندر، اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے یا بندی ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات ترک کر دی ہو، بات کرنا چھوڑ دیا ہو، یا اگر کوئی کسی کے بارے میں حقد رکھتا ہو، حسد جلن رکھتا ہو کسی مومن مسلمان کے متعلق، تو وہ براہ کرم ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، معافی مانگ کر آئے اور انہیں بات کر کے آئے۔ تو اس پورے مجمع کے اندر ایک شخص تھا جو اپنے شماغ کو اس نے چہرے کے جانب آگے پھرایا اور وہاں سے اٹھ کر چل دیا، سیدھے اپنے خالہ کے گھر گیا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ اے خالہ، اے میری امی جان، میں آپ کے گھر اس لیے آیا ہوں کہ میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے ہم نے بات چھوڑ دیا تھا، تمہاری اور امی کی کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میں معافی مانگتا ہوں اور آپ کو بات کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ خالہ پوچھ رہی تھی، بیٹے ایسی کون سی نوبت آ گئی، کون سی بات آ گئی، تم فوری چلے آئے میرے گھر اور معافی مانگ رہے ہو، بات کر رہے ہو؟ کہا کہ امام المحدثین ابو ہریرہ نے اس طرح کہا اور وہ درس دیتے ہوئے کہا، تو کہا کہ یہ کیوں کہا؟ تو پتہ نہیں، جا کے پوچھتا ہوں۔ اور وہ جیسے مجلس میں آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ جیسے ہی پورا مجمع جا رہا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا، یہ مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بطور ایک پیغام اور ایک میسیج میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ نے یہی کہا کہ جو کوئی اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور حقد کو پالتا ہے، حسد جلن کو پالتا ہے، یا کوئی کسی سے ترک کلام کو وہ اپنے آپ پہ ضروری اور لازم سمجھتا ہے، بات چیت چھوڑ دیتا ہے، اگر پوری مجلس میں ایک شخص بھی رہتا ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا بند ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس گھر میں جس گھر میں ایسے افراد پائے جائیں، اس در میں جس در میں ایسے افراد پائے جائیں، اس اجتماع میں جس اجتماع میں ایسے افراد پائے جائیں، ان مساجد، ان مجالس، ان محفلیں اور ان اجلاس اور ان اجتماعات جہاں کہیں بھی ایسے لوگ پائے جائیں تو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ سوچو، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم بڑے فخر سے، بڑے زعم سے کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، ہم انہیں بات نہیں کرتے، ان کا چہرہ تک نہیں دیکھتے۔ نعوذ باللہ، تم اپنے آپ پر رحمت کے دروازے بند کر رہے ہو، اللہ کی برکتوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہو۔ رحمتوں کو نچھاور کرنے والے فرشتے جو عظیم مخلوق ہے، ایسی مخلوق کو تم دھتکار رہے ہو۔ تو محترم حاضرین، رمضان کا مہینے کا استقبال صحابہ کرام کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دلوں کا صفایا کرتے تھے، کہیں اسے نہ ہو کہ میری عمر، آپ کی عمر بڑی تیزی سے لوٹ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، کئی رمضان ہم نے بتا دیے، گزار دیے، اور کئی عبادات ہم نے کر لیے۔ اگر ہم آج تک یا اب تک ہمارے رمضان ایسے ہی گزارے تو براہ کرم عاجزی کے انکساری کے ساتھ میں آپ کو بطور نصیحت کہنا چاہتا ہوں، یہ رمضان ایک مثالی رمضان بنائیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ محترم حاضرین، رمضان کا استقبال کرتے ہوئے صحابہ کرام کا عمل یہ ہوتا کہ وہ اپنی نیتوں کو صاف کرتے، خالص اللہ کے لیے ہر عبادت، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ تلاوت کریں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ صدقہ و خیرات کریں، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ یہ خلوص والی عبادت روزہ ہے،
روزہ یہ صرف اللہ کے دکھاوے کے لیے بندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان میں کی جانے والی عبادت، بغیر رمضان کے اگر بات کی جائے تو دونوں عبادات کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رمضان کی عبادات آسمان کی طرح اونچی ہوتی ہیں، چاہے عبادت کرنے والا چھوٹی عبادت کرے، چاہے عبادت کرنے والے بڑی عبادت کیوں نہ کریں، اگر ان کا اخلاص بڑا ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، نموز سے پاک ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان اور بغیر رمضان کی عبادات میں فرق یہ ہے گویا کہ زمین آسمان کا فاصلہ۔ اسی لیے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ، دونوں کو میں جانتا ہوں، دونوں کو میں دیکھتا ہوں، دونوں بیک وقت اسلام میں آئے، لیکن میں عجیب و غریب خواب دیکھتا ہوں، ایک بھائی شہید ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے، دوسرا بھائی شہیدی موت تو نہیں بلکہ فطری موت میں مرے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ فطری موت مرنے والے، شہیدی موت سے مرنے والے بھائی سے پہلے یہ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے بعد تقریباً 1 سال بعد یہ جنت میں جا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جنت الفردوس کے پاس کھڑا ہوا وہ فرشتہ انہیں بڑی خوشی سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے انہیں بھیج رہا ہے، اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ بطور خواب میں بیان کر رہا ہوں، خواب کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں بھی خواہش ہو رہی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ چلے جاؤں، تو مجھے کہتے ہوئے فرشتے نے دھتکار دیا، نہیں ابھی تمہارا وقت آیا نہیں، لیکن مجھے جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، جو شک ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ بندہ جو شہیدی موت مرا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہو، اور ان کی روحیں اللہ نے پرندوں کے خلبوں میں رکھ کر گویا وہ گھوم رہے ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد، اتنی عظیم صفت پا کر جانے والے، اس زمین پہ ہونے والی تمام اموات میں سب سے بہترین، سب سے اچھی موت اگر کوئی ہے تو وہ شہیدی موت ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ یہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، ان کے بعد وہ جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ آپ نے کہا کہ الیس قد مکث ھذا بعد سنہ، کہ کیا یہ شخص ان کی وفات کے بعد مزید 1 سال زندہ نہیں تھے، اور زندہ رہ کر کیا انہوں نے رمضان نہیں پایا؟ گویا یہ رمضان کی عبادتیں، رمضان کے روزے، رمضان میں کیے جانے والے اعمال اس شہید کے رتبے سے بھی انہیں بڑھا دیا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، رمضان بار بار آتا ہے اور بار بار چلا جاتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی کہ رمضان کا عمل کیسے ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کے اندر نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، اور وہ احباب، وہ افراد جو یہ رمضان صحیح سے نہیں بتاتے، صحیح سے نہیں گزارتے، یہ سوچ کر چلو آئندہ رمضان ہم کر لیں گے، بھائیو آئندہ رمضان تو آئے گا لیکن ہم رہیں گے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے آنے والا ہر رمضان ہم یہ سوچ کر گزاریں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد میں رمضان نہیں دیکھوں گا، رمضان نہیں پاؤں گا، تبھی چل کے میرے اور آپ کی عبادتیں ہوں گی، ورنہ عبادت عادت میں بدل کے رہ جائے گی۔ کیونکہ وہ شیطان، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ وہ شیطان ہے جو ہمیں اور آپ کو بہکا رہا ہے، رائے حق سے ہٹا رہا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ ہماری چھوٹی نیکی کو بھی وہ ایسے ثابت کرتا ہے گویا کہ ہم نے پہاڑوں جیسے اعمال کر لیے، سمندروں میں جس طرح ڈھیر سارا پانی ہوتا ہے، شیطان یہ ذہن و دماغ میں خیال بٹھاتا ہے کہ تم اتنے تراویح پڑھ لیے، اتنی نمازیں پڑھ لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنے روزے رکھ لیے، اتنا صدقات کر لیے، اتنا خیرات کر لیے، اتنا دین کا کام کر لیے، اب کام کرو یا نہ کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سیرت خود گواہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب شیطان آیا، اور جیسا کہ خود امام محترم کہتے ہیں کہ ہم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، اور میں اللہ سے زار زار عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے ہم کلام و قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اچانک سے ایک روشنی آئی، اجالا آیا، اور اس میں آواز آئی بس کر، تیری نیکیاں قبول ہو گئی، تمہارے اعمال قبول ہو گئے۔ گویا کہ کہا اعوذ باللہ من خزب الشیطان الرجیم، میں نے پڑھا
بائیں جانب تھوک ماری اور نماز میں ویسے مصروف ہو گیا. گویا کہتے ہیں نماز ختم ہونے تک تقریباً 3 دفعے ایسے ہوا کہ روشنی آئی، روشنی ختم ہوئی، پھر آواز آئی، جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر میں نے کہا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دور ہو جائے شیطان مردود. تو کیسے کہتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب تک وہ مرے گا نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو، اس وقت تک کرو جب تک کہ یقینی کیفیت تم پہ طاری ہو جائے، یعنی موت تک مومن کو نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے. میں جان گیا تم شیطان ہو. گویا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کاش کیسے انسان سے میرا سابقہ ہو گیا کہ آج رات میں نے تقریباً 70 سے زائد عباد کو، عابدین کو، عبادت گزاروں کو میں نے رائے حق سے ہٹا دیا، یہی کہتے ہوئے لیکن تم اکیلے فرد ہو جو تم میرے جال میں پھنسے نہیں. کیوں؟ کیونکہ عالم دین تھے، علم تھا، نالج تھی، تحقیق تھی کہ وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے جو ایک بہترین بیس میں، بہترین انداز میں آ کر ہمیں رائے حق سے ہٹا سکتا ہے. تو محترم حاضرین، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تک کے کیے ہوئے عبادات، اب تک کی نمازیں، اب تک کے روزے، اب تک کی تلاوات، صدقات و خیرات کو رکھ کر شیطان مجھے اور آپ کو یہ کہہ کے بہکا نہ دے، رمضان سے پہلے یہ خیال نہ آ جائے نہیں چلو ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے اذکار کیے، اتنی عبادات کیے. تو محترم حاضرین، رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات، تقریباً ایک رات میں کئی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ کئی گردنوں کو اللہ اٹھا کر جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے. آئندہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں گارنٹی نہیں. ہمارے برائیاں کتنی ہیں ہم خود جان سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنا چہرہ خود پہچان سکتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے. صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کتنی اچھائیاں کتنی برائیاں اس نے کی خود جانتا ہے. اور ان تمام چیزوں کو رکھ کر اپنا جائزہ لو کہ اس رمضان کا استقبال بڑے پرجوش انداز میں کرو، اور اس رمضان سے قبل اپنی عید کی تمام تیاریاں مکمل کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان خرید و فروخت میں تبدیل ہو جائے، رمضان لینے دینے میں پورا صرف ہو جائے، رمضان بحث و مباحثے میں پورا ہو جائے. یہ تمام باتیں نہیں ہونا ہے. اسی لیے محدثین، حدیث کا درس دینے والے بڑے بڑے اساتذہ کرام کی عادت یہ ہوتی تھی رمضان آتا تو پڑھنا پڑھانا سب ختم، صرف ذکر و اذکار، تلاوت، اللہ کی عبادات اور روزے کی عبادت، اس طرح کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا کے کام، دنیا کے کاج، دنیا کے مصروفیات یہ مختصر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کام ہم رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہماری مصروفیات رمضان کے بعد بھی جاری و ساری ہو سکتی ہیں، لیکن رمضان بار بار نہیں آئے گا، رمضان کے مواقع بار بار نہیں آئیں گے. اسی لیے کہا گیا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اللہ کے شعائر ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ریسپیکٹ وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. تو محترم حاضرین، رمضان جو آ رہا ہے اسے غنیمت جانو ایک منٹ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں بتایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک رات رکھی گئی ہے. اس ایک رات کو اگر کوئی پالے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جی ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کی تیاری ابھی سے کریں کہ ہم میں کے کون ہیں جو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے سکے کہ میں چلو اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادات کیے، میری پوری عبادتیں قبول ہو گئی. لیکن یہاں قبولیت کی گارنٹی مل رہی ہے. 80 پر 3 سال 4 ماہ اگر کوئی مسلسل عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت کے بعد گارنٹی کی سرٹیفکیٹ بھی مل جاتی ہے، تو ہے کوئی ایسا؟ انبیاء خود نہیں تھے، اتقیاء خود نہیں تھے، صحابہ کرام خود نہیں تھے. تو ہمیں اور آپ کو گارنٹی کہاں سے ملے گی؟ ہماری نماز اگر صحیح ہو تو ہمارا وضو صحیح نہیں، اگر وضو صحیح ہو تو ہمارے لباس صحیح نہیں، لباس بھی صحیح ہو تو ہمارے دلوں کے اندر کتنا حسد ہے، کتنا جلل، کتنا حقد، کتنی کمینگی، ایک دوسرے کے بارے میں کتنے کیا کچھ برے خیالات ہم رکھا کرتے ہیں، پھرا کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں. محترم حاضرین، سعد رضی اللہ عنہ تقریباً
اپنی عمر کے 6 سے 7 سال یہ زیر سایہ اسلام کے زیر سایہ انہوں نے گزارا، لیکن یہی وہ ایک ساعت تھے جیسے وہ مسجد آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کی تعریف کی، کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو جو چلتا پھرتا زمین پہ ایک جنتی ہے جس کی ضمانت گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، کون ہے؟ تو دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ وضو کیے، وضو کے خطرات داڑھی سے گر رہے تھے، سیدھے مسجد آئے۔ پھر ایک صحابی رسول کو ڈاؤٹ ہوا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی زبان اطہر سے کہہ رہے ہیں جنتی 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 کو دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ دیکھا کہ آئے اور بیٹھے، نماز اپنے اذکار کیے، چلے گئے۔ صحابی کو ڈاؤٹ ہوا، جاننا چاہتے تھے، چلو میں دیکھوں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ 3 مرتبہ، ابھی وہ مرے نہیں، برزخ دیکھے نہیں، جنت جہنم گئے نہیں، لیکن ان کی ضمانت گارنٹی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جانا، پہچانا اور ان کے ساتھ اجازت مانگ کے ان کے پیچھے ہو لیا۔ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو نیکی میں نہیں کرتا، جو نیکی دیگر افراد نہیں کرتے۔ پھر میں نے رہا نہ گیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے آپ کی جنتی ہونے کی صداقت پیش کر رہے تھے۔ کہا کہ میرے اندر کوئی ایسی نیکی، کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا عمل ہے، وہ یہ میں جیسے رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں، اگر مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہو تو میں انہیں معاف کر کے سوتا ہوں۔ جب تک انہیں معاف نہیں کرتا اس وقت تک میں تکیے پہ سر نہیں لگاتا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج کتنے اختلافات ہمارے درمیان، جماعت میں، جمعیت میں، انفرادی، اجتماعی، اور ایک جملہ کسی نے کوئی کہہ دیا، سال گزر جاتے ہیں، اسے اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے، ایک دوسرے کی موت بھی ہو جاتی ہے، وہ اسے نہیں دیکھتے، یہ اسے نہیں دیکھتے، اور وصیت بھی کر کے مرتے ہیں، میں مر گیا تو انہیں چہرہ نہیں دکھانا، انہیں صورت نہیں دکھانا۔ آج زمین کے جھگڑے، آج دولت کے جھگڑے، عہدے کے جھگڑے، آج کرسیوں کے جھگڑے، آج کتنے جھگڑے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی نفرتوں کو لے کے ہم جیا بسا کرتے ہیں۔ سمندر کا پانی بھی اگر اس میں جو نفرت ہم دلوں میں پالتے ہیں، ایک خطرہ اس پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے کا سارا پانی گندا اور کسیلا ہو سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین اور خواتین مائی بہنوں، رمضان کے آنے سے قبل ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا صفایا کریں، اپنے آپ کے صدق علامت پیش کریں، کیونکہ وہ رمضان آ رہا ہے جو صدق کا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے، حق پرست بنانے کے لیے آ رہا ہے، سچے انسان کو اچھے بنانے کے لیے آ رہا ہے، برے اور گندے انسانوں کو برائی اور گندگی سے پاک کر کے نزاب بنا کر صاف و شفاف بنا کر جنتی کا اعلان سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی وہ رمضان ہے جس کی بشارت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، اللہ پہلے آسمانوں پہ آتے ہیں اور آ کر ایک منادی کو بھیجتے ہیں، ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو پہلے آسمان پہ کھڑے ہوتا ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اور دوسری جانب اعلان ہوتا ہے یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیکیوں کے متلاشی، اے رب سے ملاقات کا متلاشی، اے جنت کے متمنی، آگے بڑھ آگے بڑھ، تیرا مہینہ آ چکا ہے، تیرا زمانہ آ چکا ہے، تیری گھڑی آ چکی ہے، تیرا وقت آ چکا ہے، اب جلدی کر جلدی کر، رمضان آ چکا ہے۔ اور دوسری جانب اعلان ہوتا ہے اے شرابی، اے کبابی، اے جواڑی، اے جھوٹے انسان، اے بے دین، اے بے نمازی، اے اللہ سے دور رہنے والے، کم از کم اب رک جا، آخر اب رک جا، شراب سے رک جا، جوا بازی سے رک جا، زنا کاری سے رک جا، چوری سے رک جا، ڈکیتی سے رک جا، اللہ کے دین سے دور ہونے سے کم از کم اب رک جا، اب رک جا، کیونکہ بابرکت مہینہ آیا ہے، کیونکہ یہ مہینہ سبوں کی زندگی میں آتا ہے، فائدہ اس سے وہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس مہینے سے مستفید وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے اپنے آپ میں انقلاب لانے کا، مرنے کے بعد اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کروانے کا۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ہمیں پھر سے رمضان دیکھنا نصیب فرما،
یا اللہ ہمیں پھر رمضان دے کر کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان پا کر جو لوگ خوش نصیبوں میں اپنا شمارہ کراتے ہیں ایسے لوگوں میں ہمارا شمارہ نصیب فرما، بد نصیبوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت کا اعلان کروا لینے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔